جی تو دوستوں کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ جتنے بھی باکسز لگائے تھے ان کو اور جو بھی نیسٹنگ شیسٹنگ کی تھی تو وہ ساری الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 ٹاور لگائے تھے، یہ 4 پورشن والا یہ کیج ہوتا ہے اور 3 پارٹیشنز ہیں ان کی، مطلب کہ یہ 12 کیجز بنتے ہیں ایک ٹاور میں اور 12 ہی ہو گئے اس میں۔ تو یہ 24 پیئر الحمدللہ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سے فان ہے، سلور ہے، البائنو ریڈ آئی ہے، البائنو بلیک آئی ہے، سلور ہے اور سوری وہ ہے گرے ہے۔ تو یہ ان کو باکسز لگا دیے تھے، آپ کو شاید بتایا تھا کہ یہ تقریباً 50+ پیسز میں نے منگوائے تھے باکسز کے، یہ خود سے میں نے تیار کروائے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فنچ کے لیے بھی یوز ہو جاتا ہے اور جاوا کے لیے بھی یوز ہو جاتا ہے۔ یہ تھوڑا بڑے سائز میں نے لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ انسٹالیشن کے لحاظ سے تھوڑا سا ایزی تھا، ٹھیک ہے، یہاں سے ان کو کیلیں لگوا لی ہیں اور یہیں سے یہ ہینگ ہو جاتا ہے اور اتر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میرے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی، ایک تو یہ ہے کہ یہ 1 بائی 1 میں لگا رہا تھا اور کیج میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ اس کیج کے اندر اس کو انسٹال کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ یہ 1 بائی 1.5 کا کیج بن رہا ہے اور 1 بائی 1.5 کے کیج میں اگر 1 فٹ کا ہم باکس لگا دیں گے تو برڈ کے پاس پیچھے جگہ نہیں بچتی۔ تو یہ انہوں نے نیسٹنگ کی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں سے بریڈ چیک کرنے کے لیے بھی یہ بہت ایزی ہے۔ بیسیکلی ان کے لیے جو ریکمنڈڈ تھے وہ تو وہ جاوا باکس ہوتے ہیں، وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ٹائپ کے اپنے تھاروں نے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک تو مٹیریل بھی بڑا نارمل سا آج کل آ رہا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ تھوڑا سا ایکسپینسو بھی تھا، اور تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ اس میں پروگریس وغیرہ دیکھنی ہو، یا میرے جیسا جو فینسیئر ہوتا ہے جو ہر تیسرے دن ان کے باکس وغیرہ چیک کرتا ہے، ایگز کو اور بچوں کو چیک کرتا ہے کہ کوئی کسی قسم کی کوئی ڈیتھ تو نہیں ہو رہی، یا کسی قسم کے انڈے خراب تو نہیں ہو رہے، یا کوئی پیئر کوئی مستی تو نہیں کر رہا، تو وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو اس کے لیے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی سائڈ پہ بالکل چھوٹا سا وہ ایک سپاٹ سا ہوتا ہے جو اوپن ہوتا ہے۔ جاوا جو نیسٹ بناتی ہے وہ دائیں بائیں گھمو کے گھاس کو، تو وہ دیکھنے کی گنجائش نہیں چھوڑتی۔ جیسے کہ یہ دیکھیں، یہ اوپر سے بھی سارے کو اس نے کور کیا ہوتا ہے، تو اس کے لیے مجھے یہی سوٹیبل لگا تھا، ٹھیک ہے، کہ یہ یہاں سے بندہ اٹھاتا ہے اور دیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ انہوں نے نیچے سے پش کیا ہوا ہے گھاس سے، وہ جو کرو بناتے ہیں گھاس کا، تو 1-2 ہیں یہ باکس جو پش کر دیتی ہیں ان کو نا، تو لیکن اس میں بھی کوئی خاص خطرے والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جو طوطا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا شرارتی مائنڈ کا ہوتا ہے اور وہ نکل جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، تو اس میں اتنا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اڑنے کا یا باکس سے باہر نکلنے کا کوئی خاص خدشہ نہیں ہوتا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے باکس میں نے انسٹال کر دیے تھے اس ٹائم، اس میں تقریباً 24 باکس لگے تھے اور ساروں کی نیسٹنگ میں نے کچھ کی خود کر دی تھی، اور اس بار میں نے تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ جو کوپیکس پاؤڈر ہوتا ہے، کوپیکس پاؤڈر کی جگہ میں نے کچھ اور ڈالا تھا، وہ انشاءاللہ اگر رزلٹ بہتر ہوا تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ ابھی شیئر کرنا اس لیے بھی نامناسب ہے کہ کسی نے اگر اس کو کاپی کیا یا کسی نے اس کو اڈاپٹ کیا اور خدا نخواستہ کسی قسم کا اگر نقصان ہوتا ہے یا کوئی ایشو بنتا ہے یا کوئی اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، تو اس بندے نے پھر گلہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ فائدہ ہو تو وہ تو ایک الگ چیز ہے، جب نقصان ہو تو گلہ بہت جلدی آتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ سارے نیسٹ میں نے خود سے بنائے تھے ان کے اندر، ٹھیک ہے، نیسٹنگ مٹیریل منگوا کے، تو یہ سارا جتنا سا ہو سکا ہے یہ میں نے خود ڈالا تھا، اور باقی ان کو ایکسٹرا نیسٹنگ دے دی تھی، کیونکہ پرندہ سم ٹائم اسی نیسٹ کو باہر نکالتا ہے اور پھر سے ایڈجسٹ کرتا ہے، اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ نیا نیسٹ بنانا شروع کر دیتا ہے، اور موسٹلی یہ بھی ہوتا ہے کہ اسی نیسٹ میں ایڈیشنلی طور پہ وہ اور گھاس ڈال دیتا ہے۔ جیسے اب اس نے کل ختم کی ہوئی تھی نیسٹنگ، اس کو پھر میں نے دوبارہ دی اور اس نے وہ بھی آدھی ایڈجسٹ کر لی ہے، اس نے بھی کمپلیٹ کر لی، اس نے بھی کمپلیٹ کر لی، اس نے مطلب کہ میکسیمم پرندوں نے، یہ ان تینوں نے اپنی کمپلیٹ کر لی ہے، ٹھیک ہے، میکسیمم برڈ نے اپنی نیسٹنگ کمپلیٹ کر لی ہے، اور جتنی بھی نیسٹنگ مٹیریل دی تھی وہ بھی ساری ایڈجسٹ کر لی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ ودن 1 ویک آ جانی چاہیے لنک، تو وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں شیئر کروں گا۔
باقی جو ڈائٹ وغیرہ ہے ان کی وہ بھی بریڈنگ سیزن کے مطابق الحمدللہ اچھی چل رہی ہے. ان کو بوائل رائس وغیرہ میں دے رہا ہوں, اور پالک وغیرہ ہوگی, ایگ شیلز ہو گئے, کیلشیم پاؤڈرز ہو گئے, تو یہ ساری چیزیں میں ساتھ ساتھ ان کو پرووائڈ کر رہا ہوں. تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ اسی ویک میں لینگ آ جائے گی, تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.